بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، الیکشن کا عمل آگے بڑھ رہا ہے، سکروٹنی جاری ہے امیدواروں کی۔ تحریک انصاف کو بلہ واپس ملنا ہے یا نہیں ملنا، اب یہ معاملہ اعلیٰ عدلیت کے پاس جا رہا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کو بڑا پسند کر رہی ہے پی ٹی آئی آج کل، اور وہاں پہ رٹ دائر ہو جائے گی کل ان کی طرف سے۔ جو دو معاملات ہیں میں جن پہ بات کرنا چاہتا ہوں، ایک ہے مخصوص نشستوں کی آئی ہے لسٹ، اور نون لیگ میں کہہ رہے ہیں جی خاندانی سیاست ہو رہی ہے، کارکنوں کو ٹکٹ نہیں ملے۔ اس پر میں اپنا بتاؤں گا کہ کون کیا ہے، کس نے قربانی دی، کس نے نہیں دی۔ دوسرا معاملہ ہے چودھری بلال ورک ہے، ایکس ایم این اے، ان کے حوالے سے تحریک انصاف نے بڑا پروپیگنڈا کیا۔ اس کی حقیقت میں بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے، پروپیگنڈا درست ہے یا غلط ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آؤں گا الیکشن کے معاملے میں۔ کاغذات جمع ہو چکے ہیں، اور تحریک انصاف کے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کاغذات جمع نہیں ہو رہے، ان کے لوگوں کے، ان کے امیدواروں کو بڑا مار پیٹ پڑ رہی ہے، چھینے جا رہے ہیں کاغذات۔ تو جو ڈیٹا میں نے چیک کیا ہے تو تحریک انصاف کے 2434 کاغذات اب تک جمع ہوئے۔ یہ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں کا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے اس میں فگر میں تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی بڑی تعداد میں کاغذات جمع ہوئے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے۔ اور جو ٹوٹل نشستیں ہیں قومی اور چاروں صوبائی اسمبلی کی ملا کے 859 نشستیں ہیں جن پر امیدوار آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک وار چل رہی ہے۔ کچھ ہو سکتا ہے اکا دکا واقعات ہوئے ہوں، لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ 2018 کا وہ جنوبی پنجاب کا محاذ کا دیکھ لیں، وہاں کیا واردات کی گئی تھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور عدلیہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی اس وقت کی۔ جو ججز تھے مخصوص، انہوں نے جو نون لیگ کے امیدوار تھے پہلے تو کھڑے نہیں ہونے دیے جا رہے تھے، جو کھڑے ہو گئے آخری دن ان سے جو ٹکٹ کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ ریٹرننگ افسروں کے پاس جمع نہیں کرانے دیا گیا تھا۔ وہ آزاد ہو گئے تھے، اور کچھ تو ڈرا ہو گئے تھے، ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ تو یہاں تو ابھی ایسا کوئی عمل نہیں ہوا، واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ پھر ایک اور معاملہ ہے، بلال ورک صاحب ہیں، ایکس ایم این اے، تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ ان کی اہلیہ ہیں عائشہ منظور وٹو، ان کا نام ہے، سرکاری ملازم ہیں۔ انہوں نے بھی اس پر ایک ٹویٹ کیا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے میسیجز اور کال موصول ہو رہے ہیں، لہٰذا یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ میرے شوہر چودھری بلال احمد ورک سابق ایم این اے بالکل ٹھیک ہیں۔ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی تمام افواہیں جھوٹی اور سراسر جھوٹ ہیں۔ خاص طور پر ان کی زخمی آنکھ والی تصویر چند ہفتے قبل ایک حادثہ پیش آیا تھا، اس میں ہوئی تھی، اور حامد لطیف اسپتال لاہور سے ان کی آنکھ کا معمولی آپریشن ہوا، اب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اور ایک اور اطلاع ہے کہ 8 دسمبر کو یہ واقعہ ہوا تھا اور ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا۔ تو یہ پروپیگنڈا عمر ایوب صاحب کا بھی بیان چلا دیا گیا، پتہ نہیں کس کس کا کیا طوفان مچایا گیا ہے سوشل میڈیا پہ۔ ٹھیک ہے، آپ سوشل میڈیا پہ طوفان مچانے کے ماہر ہیں، مچاتے رہیں، لیکن کچھ حقائق بھی ہوتے ہیں۔ اب ان کی اہلیہ تو جھوٹ نہیں بولیں گی، اہلیہ تو جھوٹ نہیں بولیں گی۔ اور بلال صاحب کو میں خود ذاتی طور پہ جانتا ہوں، جب وہ ایم این اے رہے، میرا بڑا رابطہ رہا۔ تو یہ پروپیگنڈا وہ کریں جو اثر کرے، جو کچھ سچ، کسی حد تک سچ پر مبنی ہو۔ دوسرا معاملہ ہے، نائب نے سکروٹنی میں میاں محمد نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، اور ان کو کلیئر کر دیا کہ ان پہ کوئی اب الزام نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، جس کا مطلب ہے ان کے کاغذات منظور ہو جائیں گے۔ ایک اور معاملہ ہے، خواتین کی مخصوص نشستیں آ گئی ہیں، ان کا
لسٹ آ گئی ہے، نون لیگ کی آئی ہے جی. سب سے پہلے طاہرہ اورنگزیب کا نام ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ کی والدہ محترمہ ہیں. جو لوگ ان پہ تنقید کر رہے ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے دوست ہیں سینئر صحافی فاروق فیصل صاحب نے ٹویٹ کیا ایک، ان کا میں ٹویٹ پڑھ دیتا ہوں پھر میں اپنی بات خود کروں گا. وہ کہہ رہے ہیں پرویز مشرف نے نواز شریف حکومت کا جب تختہ الٹا تو ان کی ناک کا بال شیخ رشید احمد اور بڑے بڑے مرد ڈر کر گھروں میں بیٹھ کے، تب طاہرہ اورنگزیب اور ان کی بڑی بہن آپا نجمہ حمید کا گھر کلثوم نواز کی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا تھا. ہر کوئی منہ اٹھا کر بیگم طاہرہ اورنگزیب کی ٹکٹ پر انگلی اٹھا رہا ہے. ناظرین میں آپ کو مختصراً بتاؤں گا، باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں. پرویز مشرف کا جب مرشلہ لگا تو جتنے مرد رہنما تھے، شیخ رشید بھی تھے ان میں شامل، اعجاز الحق بھی تھے شامل، اور بھی حنیف عباسی اس وقت نون لیگ کا حصہ نہیں تھے. تو ان کے بارے میں وہ فقرہ شاید نہ کہوں جو ایک پنجابی میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ وہ ہو گئے تھے. اور نجمہ حمید اتنی بہادر خاتون تھی مرحومہ، اور بیگم طاہرہ اورنگزیب، انہوں نے بازو پکڑا کلثوم نواز کا اور انہیں پبلک میں لے کر آئی. عدالتوں میں پیشی ہو، اٹک قلعے میں پیشی ہو، کوئی پبلک اوپینین بنانا ہو، کوئی جلسہ جلوس کرنا ہو، تو یہ دونوں بہنیں ساتھ ساتھ کھڑی ہوتی تھیں. یہاں بڑی بڑی شخصیات تھیں، اپنے گھر نہیں بلاتی تھی کلثوم نواز کو کہ کہیں پولیس چھاپا نہ مار دے. اور ان کی جو بیٹی ہیں طاہرہ مریم اورنگزیب صاحبہ، وہ وزیر بنی، ان کا کنڈکٹ ہم نے دیکھا، اور میڈیا کے لیے انہوں نے بڑی خدمات انجام دی، کارکنوں کے لیے بڑی خدمات انجام دی، میڈیا کے کارکنوں کے لیے قانون سازی کرائی، اور وہ بڑی اپنے تحریک انصاف کو جواب دینا، بڑی مہارت سے فکرے بولنا مریم اورنگزیب کا کمال ہے. اور انہوں نے پوری پارٹی کی کمپین کو لیڈ کیا. لہٰذا یہ تنقید ان پہ جو کر رہے ہیں ان کو وہ حقائق بھی یاد رکھنے چاہیے. باقی جو کچھ خواجہ صاحب، خواجہ آصف کی اہلیہ کو بھی ٹکٹ ملا ہے، ان کی ایک اور عزیزہ ہیں ان کو بھی ملا ہے، شائستہ پرویز ملک کو بھی ملا ہے، اور شائستہ پرویز ملک جو ہیں ملک پرویز صاحب کی اہلیہ ہیں، ان کا بڑا کردار ہے لاہور کی سیاست میں. اس حوالے سے ہاں، مریم اورنگزیب کی ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ ان کے کاغذات مخصوص نشست میں ایم این اے کے علاوہ ایم پی اے کے لیے بھی جمع ہوں گے. اور مجھے لگتا ہے اگر مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئیں تو ہو سکتا ہے مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب میں چلی جائیں اور پنجاب کی وزیر اطلاعات بن جائیں. اور میاں نواز شریف اگر یہاں بنے تو میاں نواز شریف صاحب کی خواہش ہوگی کہ مریم اورنگزیب یہاں پر وزیر اطلاعات کے طور پہ فرائض انجام دے. تو میں تو مشورہ ایک ہی دوں گا کہ ٹاس کر لیا جائے، اور ٹاس میں جو بھی جیت جائے اس میں مریم اورنگزیب سینٹر میں آنا چاہیں اور صوبے میں ہوں تو اس ٹاس پہ فیصلہ کر دیا جائے. باقی تو فیصلہ میاں نواز شریف نے کرنا ہے اور مریم نواز صاحبہ نے کرنا ہے. شکریہ ناظرین، انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.